ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، عزاداری کیوں کرتے ہیں، خود کو مارتے پیٹتے کیوں ہیں، اور یہ جو خود کو تکلیف دینے کا عمل ہے اس کی اسلامی اور شرعی حیثیت کیا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے مسلمان بھائی اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، الجھتے رہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کرنے سے منع کیا ہے، پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ لفظ ماتم کا مطلب جان لیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم سے کیوں منع کیا ہے۔ دوستو، ماتم کا مطلب بنیادی طور پہ ہے احتجاج کرنا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ماتم سے منع کیا ہے وہ ماتم کون سا ہے؟ اب ماتم کا مطلب چونکہ احتجاج کرنا ہے، یعنی جو ہوا غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جب کوئی اپنی طبعی موت مر جاتا ہے اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے، تو خدا کی مرضی کے خلاف کوئی احتجاج یعنی ماتم نہیں کر سکتا، اور اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کا ماتم کرنے سے منع فرمایا۔ اور جو اہل تشیع مسلک ہے اس میں بھی مردوں کا ماتم سختی سے منع ہے اور حرام ہے۔ اب رہا سوال کہ پھر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیعہ شہید کا ماتم کرتے ہیں، کسی مردے کا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ قتل ہو، اور جب کوئی قتل ہوتا ہے تو اس میں خدا کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جس کام میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو اس کے خلاف احتجاج یعنی ماتم کر سکتے ہیں، اور کسی شہید کے ظلم یعنی جبر کر کے قتل کیا گیا ہو اگر کسی کو، تو احتجاج کے طور پر دنیا کو بتانے کے لیے ماتم کی اجازت ہے، جس کی اجازت قرآن کی جو ہے وہ مختلف آیات کو یہ لوگ اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ قرآن کی 6 پارے کی پہلی آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا اونچی اونچی آواز میں رونا پیٹنا مگر مسوائے مظلوم کے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے شہید چچا امیر حمزہ کا ماتم کروایا تھا، جس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کیونکہ ان پر ظلم ہی ایسا کیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو آپ لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ محبان اہل بیت یا قابرین یعنی کہ علماء اہل تشیع کی بات ہے، اور ان کا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ وہ ماتم بنیادی طور پہ اس لیے کرتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے دوسری سائیڈ میں اور دیکھیں گے کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں اس کے بارے میں پیر احسن اعجاز شمسی صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ چیز واضح کر دوں کہ جو ماتم مردے پر اہل تسن ناجائز سمجھتے ہیں وہ ہم بھی جائز نہیں سمجھتے، اور ہمارے نزدیک بھی ماتم صرف مظلوم کا ہی ہو سکتا ہے جس کی خدا اجازت دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے 6 پارے میں جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی واویلا کرنے کی سوائے ظلم پر یعنی مظلوموں کے حق میں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماتم کی حرمت پر کوئی بھی قرآنی آیت ہمارے معترض جو برادران ہیں جو اعتراض کرتے ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسی مستند حدیث کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جناب حمزہ کے لیے کروایا گیا ماتم غلط تھا۔ برادران خدا نے سورہ شورا کی 23ویں آیت میں حکم دیا کہ اے میرے حبیب انہیں بتا دے کہ میں اس دعوت تبلیغ رسالت کا کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے میرے اقربا کی مودت۔ اس مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے، جیسے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت اسی کے ساتھ اس کا جینا مرنا ہے۔ تو برادران عزیز، جو یہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں کہ فقط حکم خداوندی پر عمل درآمد کرتے ہوئے آل محمد کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جہاں تک ماتم کا تعلق ہے تو بلا اختیار ہر انسان اپنے عزیزوں کے لیے ماتم کرتا ہے، اس کا رشتہ جتنا گہرا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ماتم کرتا ہے۔ تو اب یہ جو بات آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ ان کے عقائد کے مطابق ہے جو ماتم کرتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو اس سے اعتراض ہو وہ یقینی طور پہ ماتم پر احتجاج اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور بہتر طریقہ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ جو جس طریقے سے اپنی عبادت کرتا ہے اس کو کرنے کی اجازت دی جائے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی یہی ہے، اور انسانی گراؤنڈز پر بھی بات یہی ہے کہ جو جیسے اپنی عبادات کو کنٹینیو رکھنا چاہے، ایک ایسی ڈیموکریسی، ایک ایسی جمہوریت جس میں سبھی فقہ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ایسی بات کرنا جو کسی دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب بنے وہ کسی طور پہ بھی درست نہیں، اور وہ بہتر ہے بھی نہیں۔ یقینی طور پہ آپ کو تنقید کا ہی سامنا کرنا پڑے گا ہر سائڈ سے اگر آپ ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں دیجیے اجازت، اور کوشش کیجیے گا کہ محرم الحرام کی چونکہ آمد ہے تو محرم کے مہینے میں آپ روزے لازمی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے بڑے اہم ہیں، بہت ضروری ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ جو محرم کے روزے ہیں ان کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔
تو اللہ پاک کی ذات آپ سب کو اور مجھے بھی محرم کے ان پاکیزہ دنوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔